آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوکا انڈسٹریل اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک اہم ویڈیو میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ یعنی کہ CUET PG یا MA کا جو انٹرنس ایگزام ہوا تھا 29 مارچ کو۔ حالانکہ جو ایگزام ہوتا ہے وہ آپ کا آن لائن ہوتا ہے اور CBT بیسڈ ہوتا ہے اور پیپر جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے کافی سارے بچوں سے ریکمنڈیشن کرنے کے بعد اور کافی سارے بچوں نے اپنے جو ہے وہ سوال جو ان کو یاد تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس میں ایک نام جو ہے وہ کافی قابل احترام ہے، وہ ہے MD انظار صاحب کا۔ MD انظار صاحب نے جو ہے وہ بہت سارے سوال کو جو ہے وہ لکھ کے بھیجا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا جو ہے وہ ایگزام کوالیفائنگ ہو، ایسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ باقی لوگ بھی جو ہے وہ امتحان کر کے آئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جو سوال پوچھے گئے ہیں تو انہی کی یادداشت پر مبنی جو سوالات ہیں اور ان کے جو امتحان میں پوچھے گئے سوال کے جواب ہیں اس پہ ہم لوگ روشنی ڈالیں گے آج کی اپنی کلاس میں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ MD انظار کو جو ہے وہ انتساب ہے، یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی یادداشت کے اعتبار سے جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب اور ان سوالوں کے جو جواب بھی ہمیں جو بھیجے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج جو ہمارا یہ سیشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آتش چنار کس کے خود نوشت ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا سید عبداللہ کی۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 2، قسطنطنیہ کو اور کس نام سے جانتے ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا استنبول۔ کوشچن نمبر 3 ہے، چاند تاروں کا بن، یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے، یہ کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آزاد نظم۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 4، دیوان زادہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا شاہ حاتم۔ تو آنسر کی ہے یہ انآفیشیل، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے آنسر ایکوریٹ ہوں سارے، ایک دو اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ جب اس کی آفیشیل آنسر کی آئے گی جو اگلے ہفتے آئے گی اس پر جو ہے میں آپ کو روشنی ڈال کر جو ہے وہ ساری چیزیں بتا دوں گا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دہشت امکان کو ایک نقش پایا۔ تو یہ آنسر ہو جائے گا اس کا مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، منٹو کا افسانہ نیا قانون سے درست جملوں کو ملائیے۔ تو اس میں جو ہے وہ منٹو کا نیا قانون ہے، اس کے جو ہے وہ درست جملے ملانے تھے۔ آپشنس یاد نہیں ہیں لیکن سوال آپ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے تھا۔ اگلا سوال ہے، زندگی کی موڑ پر کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ آگرہ بازار کس کا ہے؟ تو یہ حبیب تنویر کا ہے، جو نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کی کون سی صحیح ترتیب ہے؟ تو پلاٹ، کردار، مکالمہ اور پیشکش جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن تھا، اور ڈرامے کا جو سب سے اہم اجزائے ترکیبی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلاٹ۔ اگلا سوال ہے، افسانہ لاجونتی کس کا ہے؟ تو یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، جس میں سندر لال جو ہے وہ لاجونتی کا کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا نام ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قصیدہ حیت کے اعتبار سے کتنے ہوتے ہیں؟ تو 2 ہوتے ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ اگر موضوع کے اعتبار سے پوچھا جائے تو قصیدے جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان میں کون مرثیے کا جز نہیں ہے؟ تو گریز آپشن تھا، تو یہ قصیدے کا ہے۔ قصیدے کے 4 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، تشبیب، غریز، مدح اور دعا۔ اگلا سوال، محمد قلی قطب شاہ کا تخلص کیا رکھتے تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا معانی۔ حالانکہ ان کے تخلص جو ہے وہ 17 ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ معانی کو استعمال کیا ہے اردو میں۔ اگر پوچھا جائے تیلگو میں تو آنسر ہو جائے گا ترکمان۔ اگلا سوال، جدید اردو تنقید کے اصول و نظریات کس کتاب میں ہمیں ملتے ہیں یا کس کی کتاب میں ملتے ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا پروفیسر شارب ردولوی کی کتاب میں ملتے ہیں۔ اگلا سوال، اقتفاسی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا حامد کاشمیری کی۔ اگلا سوال، نظم خضر راہ کس کی ہے؟ تو یہ آنسر ایزی ہے، آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال، انجمن پنجاب جو 1874 میں ہوا کس صنف کو فروغ ملا؟ تو آنسر ہو جائے گا جدید شاعری کو یا جدید نظم کو، اور دیا کس نے ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، ایسی بلندی ایسی پستی کس کا ناول ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا عزیز احمد کا یہ ناول ہے، جنہوں نے
मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफन को भी जो है वो इंग्लिश में तर्जुमा किया था। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है और इनका ताल्लुक़ जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से है। अगला सवाल, मुकदमा शेर व शायरी जिसको उर्दू शायरी का बोतिका कहा जाता है वो कब लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में लिखी गई और इसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, बर्फ़ आशना परिंदे किसकी तसनीफ़ है? तो ये तरन्नुम रियाज़ जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। एक दो सवाल ऐसे हैं एग्ज़ाम में जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस अभी तक हमने पढ़े इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आए हैं और जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है जो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं तो तकरीबन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 भी जो क्या है आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, तो इसलिए घबराने की और परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, इनमें कौन कसीदे का जुज़ नहीं है? तो आमद, ये जो है वो मरसे का जुज़ होता है क्योंकि मरसे में जो है वो 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। अगला सवाल, इनमें कौन सी तनकीदी किताब किस मुसन्निफ़ की है? तो जोड़े इस तरीके से मिलाने थे तो आंसर था तनकीद और अमली तनकीद एहतसाम हुसैन की है, बिल्कुल ठीक है। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर की है, बहुत बढ़िया। शेरुल अज्म अल्लामा शिबली नोमानी की है और मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो इस तरीके से उनके जोड़े मिलाने थे। अगला सवाल, उर्दू की पैदाइश के मुतालिक नज़रियात बताने थे तो सिंध से किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का है जो इन्होंने अपनी किताब नुक़ूश सुलेमानी में दिया है। इसके अलावा ब्रज भाषा का ताल्लुक़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद से है और इनकी किताब आब हयात से है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी की है और इनकी एक किताब है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल है, दक्कन से नसीरुद्दीन हाशमी का है और इनकी किताब है दक्कन में उर्दू। तो ये क्या थे? इनके जोड़े थे नज़रियात के हवाले से। अगला सवाल है, इनमें से कौन मुसन्निफ़ किस कॉलेज से सही जोड़ की निशानदेही करनी थी? तो मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज से है, इमाम बख्श नासिक को दबिस्तान लखनऊ से है, मीर और दर्द का दबिस्तान दहली से है, फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से है। बहुत बढ़िया सवाल है, जिन्होंने मेहनत की होगी तो इंशाल्लाह उनका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बरगने का मुसन्निफ़ कौन है? तो आंसर हो जाएगा नासिर काज़मी। अगला सवाल, मुसन्निफ़ों से क्या मुराद है? तो इंसाफ हो जाएगा इंसाफ करने वाला। ये भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पे क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ अदब से या निसाब से नहीं आता है, कुछ सवाल जो है वो आपके आईक्यू लेवल पर भी होते हैं। अगला सवाल है, सहरुल बयान के मायने क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बयान का जादू। जो इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर हसन, जो है 1784 में लिखी गई है मसनवी सहरुल बयान। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान की मसनवी किसकी है? तो मीर हसन है। अगला सवाल है, ये शेर किस मसनवी का है? नहीं मसनवी एक फूल जड़ी मुसलसल है गोया मोती की लड़ी। तो ये सहरुल बयान की मसनवी का पहला शेर है जिसके मुसन्निफ़ मीर हसन है। अगला सवाल है, ये शेर किसका है? करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम। तो ये भी मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का ही शेर है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर हसन। अगला सवाल है, किस सनत में लफ्ज़ मुबाशबा हो और मायने मुख्तलिफ हो उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ मुशब्बा हो और मायने मुख्तलिफ हो तो आंसर हो जाएगा तजनीस। ठीक है, तो तजनीस में क्या होता है? एक ही लफ्ज़ दिखने में लिखने में एक होता है और पढ़ने में भी एक होता है लेकिन जब हम लोग उसके मायने करते हैं तो वो अलग होता है। जैसे एक शेर है बड़ा मशहूर है, कलंदर बख्श अली जुर्रात का है जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, और वो ये है, सब सहेंगे अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो इसमें देखिए लड़ाई और लड़ाई आ रहा है, तो पहली लड़ाई है नैन मटक्के के हवाले से और दूसरी जो है वो है जंग से, तो उसे हम लोग तजनीस कहते हैं। अगला सवाल, किसी सनद में लफ्ज़ मजाजी के हकीकी मायनों में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, किसी सनद में लफ्ज़ मजाजी को हकीकी मायने में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इस्तारा। आंसर नहीं है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा इस्तारा। अगला सवाल, चंद हम असर
کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا مولوی عبدالحق، اور مولوی عبدالحق نے اس میں علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، الطاف حسین حالی اور بھی دیگر لوگوں کے جو ہے وہ اس میں کیا ہیں خاکے جو ہے وہ لکھے ہیں، اور ان کا مشہور خاکہ ہے نام دیو مالی، وہ بھی جو ہے وہ اسی خاکوں کے مجموعے میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ابن نشاطی کی یہ مثنوی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 35، میرات العروس کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا میرات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا مولوی عبد الرحمن کا۔ اگلا سوال، نکات الشعراء کے اردو مترجمین کون ہیں، یعنی کہ انہوں نے اردو کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا نثار احمد فاروقی کیا ہے اس کے مترجمین ہیں، اور نکات الشعراء جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام ہے میر تقی میر، اور یہ کب لکھا گیا؟ 1752 میں لکھا گیا، اور اس میں جو ہے وہ 103 شعراء کا ذکر ہے نکات الشعراء میں، جس کو سب سے پہلے مرتب کیا 1922 میں حبیب الرحمن خان شیروانی نے، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ مرتب کیا 1932 کے آس پاس تقریباً مولوی عبدالحق نے۔ یہ بھی جو ہے وہ ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سوالات کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 37، نسیم یعنی کہ دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا آتش لکھنوی کے۔ اگلا سوال، تذکروں کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو نکات الشعراء میں نے ابھی آپ کو بتایا میر تقی میر کا ہے، مخزن نکات قائم چاند پوری کا ہے، گلشن ہند مرزا علی لطف کا ہے جو اردو کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ شعراء اردو، یہ اکلوتا تذکرہ ہے جو مثنوی میر حسن کے مصنف میر حسن نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ اگلا سوال، تنقید شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا محمود شیرانی۔ شعر العجم علامہ شبلی نعمانی کی ہے، تنقید شعر العجم جو ہے وہ محمود شیرانی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک سے وابستہ مصنف کے نام بتائیے۔ تو علی سردار جعفری اور فیر احمد فیض، اکارڈنگ ٹو آپشن یہ دونوں صحیح ہیں۔ اگلا سوال ہے، زندہ نامہ کی صنف کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا شعری مجموعہ، جو فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، داستان باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا میر امن جو ہے وہ ان کی کیا ہے تصنیف ہے باغ و بہار۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان میں کون سا انشائیہ خواجہ حسن نظامی کا ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو آپشن کیا ہو جائے گا مچھر جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، باغ و بہار میں کون چین کا درویش ہوتا ہے، یعنی کہ کون سے نمبر کا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا چوتھے نمبر کا، کیونکہ پہلا جو ہوتا ہے پہلا یمن کا ہوتا ہے، دوسرا فارس کا ہوتا ہے، تیسرا عجم کا، اور چوتھا جو ہے وہ چین کا بادشاہ چین کا شہزادہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو وکیل صاحب، جنون لطیفہ اور چینی شاعری مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ جو ہیں کیا ہے، یہ سارے کے سارے انشائیہ ہے، یعنی کہ صنف کے اعتبار سے آپ کو بتانا تھا کہ سارے آپشن میں ایک ہی صنف کے کون کون سے انشائیہ ہیں۔ تو وکیل صاحب، جنون لطیفہ اور چینی شاعری مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سارے کیا ہیں، یہ سارے کے سارے انشائیہ ہیں۔ اگلا سوال، چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے، اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ اگلا سوال، الفاروق یہ خود نوی یہ سوانح حیات ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی۔ اگلا سوال، گنجینہ کس کی تصنیف ہے؟ تو غالب سکن یا غالب کا چچا، جسے ہم لوگ یا سیغانہ چنگیزی کے نام سے جانتے ہیں، آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا نقش فریادی، اور ان کے جو ہے وہ 7 شعری مجموعے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں فیض اور احمد، فیض میں 3 ہیں اور احمد میں 4 لفظ ہیں، تو فیض احمد فیض ٹوٹل ہوا 7، اور ان 7 کا پورا ایک کلیات ہے جس کا نام ہوتا ہے کلیات ہائے نسخہ وفا۔ ہائے نسخہ وفا جو ہے وہ فیض احمد فیض کا کلیات ہے، نسخہ ہائے وفا جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ فیض احمد فیض کا کلیات ہے۔ اگلا سوال، تنقیدی معروضیات کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے،
पेपर को थोड़ा मॉडरेट बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ज़फ़र अहमद सिद्दीकी। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चे ने जो है काफ़ी मेहनत की है और 75 में से जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो हमें दिए हैं, ताकि हम लोग एक ऑफिशियली या अनऑफिशियली चीज़ों को जो है वो कंपैरिजन कर पाए। बाकी आपको कोई क्वेश्चंस याद हो, क्योंकि अभी 25 क्वेश्चन बाकी हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा आ जाएगा मैं इसका जो है वो पार्ट भी बना दूंगा। इसीलिए आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप जो है वो इस पर भी हमें बता सकते हैं। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से जो मैंने आज आपको कराए आपके कितने सही आ रहे हैं। हमें जो है वो आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।